مہینے قبل جو ایک ٹیگ کے ساتھ باقاعدہ دل سے جلوس کیے گئے، ریلیں نکالی گئیں اور میرا جسم میری مرضی کا ٹائٹل لگا کر لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ جناب کہ مذہب ہر شخص کا ذاتی معاملہ ہے، اس کا ذاتی نظریہ ہے، ذاتی فعل ہے، یہ نعرہ کسی بھی قوم کے اندر پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا سوائے ان لوگوں کے جو خود حرام کاری کا شکار ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک شفیع المذنبین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج سے تقریباً 75 سال قبل 14 اگست 1947 کو ایک نیا ملک دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا جسے ہم ملک پاکستان کہتے ہیں۔ آج 2022 سے تقریباً 75 سال پہلے یہ ہمارا وطن عزیز ملک پاکستان دنیا کے نقشے میں ایک عظیم طریقے سے ظاہر ہوا۔ اس ملک پاکستان کی جب بھی آزادی کی تقریب آتی ہے اور آزادی کا دن آتا ہے تو ہر شخص اپنے اپنے طریقے سے جشن آزادی مناتا ہے۔ کہیں جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، کہیں ریلیاں نکالی جاتی ہیں، کچھ لوگ نغمے گاتے ہیں، کچھ لوگ تقریریں کرتے ہیں، غرض ہے کہ ہم اپنا جشن آزادی نہایت شان و شوکت سے منائے جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جن مقاصد کے لیے ہم نے اس ملک کو حاصل کیا، کیا ہم ان مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے؟ کیا جن مقاصد کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دیں، لاکھوں ہزاروں مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کی جدوجہد کے اندر حصہ لیا، جن مقاصد کے تحت انہوں نے پاکستان کے لیے محنتیں کی، کیا وہ اپنے ان مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے؟ آج جب ہم اپنے گرد و پیش پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے اس ملک پاکستان کو حاصل کیا تھا، ہم وہ مقصد پورا کرنے میں قطعاً ناکام رہے۔ اس ملک پاکستان کی آزادی کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں پر اسلامی قانون نافذ کریں، یہاں قرآن و سنت کی بالادستی ہو، یہاں پہ سود سے پاک معاشرہ ہو، یہاں اسلامی ثقافت رائج کی جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 75 سال گزرنے کے باوجود ہم ان مقاصد کو حاصل کرنے میں کام رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان کی جدوجہد آزادی شروع کی تو ان کا مقصد یہی تھا کہ اس ملک کو ایک آزاد اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جو آج ہم نے اس ملک کو سیکولر نظریات کے ماتحت کر دیا ہے، یہ قائد اعظم کا نظریہ نہیں تھا، نہ یہ ان کا ارادہ تھا، نہ ان کا یہ مقصد تھا پاکستان بنانے کا۔ قائد اعظم کی تقریر جو انہوں نے مختلف مقامات پر کی اور بہت سے خطابات ہماری اس بات پر شاہد ہیں کہ قائد اعظم اس ملک کو کوئی سیکولر ریاست بنانا نہیں چاہتے تھے، بلکہ اس ملک کو ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ اور آپ نے بارہا اس بات کا اپنے تقریروں کے اندر اظہار کیا کہ ہم اس ملک کے اندر اسلامی قانون نافذ کریں گے، یہاں پر قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی، اور یہ بھی واضح کیا کہ ہر شخص کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ہوگی۔ لیکن بنیادی بات وہی تھی کہ اس ملک کے اندر قرآن و سنت کی بالادستی ہو۔ اسلامیہ کالج پشاور کی ایک جلسے میں آپ نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم یہ ٹکڑا زمین اس لیے حاصل نہیں کر رہے کہ ہمیں اپنی ذات کے لیے کوئی الگ پہچان بنانی، بلکہ ہم ایسی تجربہ کا حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں پر ہم اسلامی اصولوں کو اپنا سکیں اور وہاں پر اسلامی اصولوں کو تجربہ کر سکیں۔ یہ وطن عزیز ملک پاکستان جس کی آزادی کے لیے ہمارے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دیں، ہمارے مسلمانوں کی قربانیوں کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس ملک کو ایک اسلامی ملک بنائیں گے، یہاں پر ہم اسلامی تہذیب اور اسلامی ثقافت کو اجاگر کریں گے اور اسلامی طریقے سے آزادانہ اپنی زندگی گزر بسر کریں گے۔ لیکن آج کل کی سیکولر قوتیں اس ملک کے اندر اسلام کو پھلتے پھولتا نہیں دیکھنا چاہتی، اس لیے آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی سازشیں اسلام کے خلاف کی جاتی ہیں کہ مسلمان مشتعل ہو جائیں۔ آئے دن اس ملک کے اندر انتشار پھیلایا جاتا ہے اور مسلمانوں کو اشتعال دلایا جاتا ہے۔ ایسے ہی جناب
یہ چند مہینے قبل جو ایک ٹیگ کے ساتھ باقاعدہ دل سے جلوس کیے گئے، ریلیں نکالی گئیں اور میرا جسم میری مرضی کا ٹائٹل لگا کر لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ جناب کہ مذہب ہر شخص کا ذاتی معاملہ ہے، اس کا ذاتی نظریہ ہے، ذاتی فعل ہے اور کسی کو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے، اور آزادی کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ انسان بالکل مادر پدر آزاد ہو جائے۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ آزادی نہیں، یہ تو اصل میں مغربی قوتیں، اسلام دشمن قوتیں لوگوں کے ذہنوں کے اوپر قابض ہو کر ان کے ذہنوں کو اسلام کے خلاف کر رہے ہیں۔ یہ نعرہ کسی بھی قوم کے اندر پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا سوائے ان لوگوں کے جو خود حرام کاری کا شکار ہوں، اور یہ نعرہ لگانے والے بھی ایسے لوگ ہیں جن کا اسلام سے کوئی دور کا تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں کو ایسے نعرے لگانے والوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، نہ ان کے ساتھ کوئی میل ملاپ رکھنا چاہیے۔ ہمارا ملک اس لیے تھوڑی بنا تھا کہ ہم یہاں پر اس طرح کے نعرے لگائیں۔ اگر یہی نعرے لگانے ہوتے کیا ہندوستان کم تھا؟ کیا بھارت کم تھا؟ کیا امریکہ اور یورپ یہ کم تھے ان چیزوں کے لیے؟ یہ جس طرح کے این جی اوز یہ سارے معاملات کر رہی ہیں متنازع کے اندر، اور اسلام سے لوگوں کو برگشتہ کیا جا رہا ہے اور اسلام کے نام پر جناب لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ سب چیزیں ان کی اسلام دشمنی کا ثبوت دیتی ہیں۔ ہمارا ملک اس لیے نہیں بنا۔ اگر کسی کو ایسے کام کر رہے ہیں تو ایسے علاقوں میں جا کے کام کریں جہاں پر ان کی اپنی مرضی کی بالادستی ہو۔ یہ وطن اسلام کے لیے بنا ہے، یہاں پر اسلام اور قانون کی، قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی، یہاں پر اسلامی آئین کے مطابق کام ہوگا، اور اس ملک کے اندر ایسے کاموں کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہر شخص مادر پدر آزاد ہو کر جناب بالکل آزادی کا مطلب یہ لے کہ میں کچھ بھی نہ کروں، یہ سراسر اسلامی تہذیب کی اور ہر قسم کی عقل و شعور رکھنے والی تہذیب کے بھی خلاف۔ آج ہمارے لوگ بہت سے سیکولر ذہن رکھنے والے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ قائد اعظم نے ملک پاکستان ایک سیکولر ریاست کے طور پر قائم کیا تھا، اور آپ کی ساری محنت اسی لیے تھی کہ یہاں پر اس ملک پاکستان کو ایک سیکولر ریاست بنا کر دنیا کے نقشے پر ظاہر کیا جائے۔ لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ قائد اعظم کی تقریریں ان تمام باتوں کی نفی کرتی ہیں۔ قائد اعظم نے متعدد مقامات پر، خاص طور پر اسلامی کالج پشاور میں یہ بات واضح کی کہ ہم یہ ملک پاکستان اس لیے بنا رہے ہیں کہ یہاں پر اسلام کی، قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی اور ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ کیا جائے گا۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان بنانے میں سیکولر قوتیں یا سیکولر لوگ قائد اعظم کے ساتھ نہیں تھے۔ قائد اعظم کے ساتھ سارے وہ لوگ تھے جو اسلامی ذہن رکھنے والے تھے، چاہے وہ نواب زادہ لیاقت علی خان ہوں یا دوسرے علماء کرام ہوں جنہوں نے قیام پاکستان کے اندر قائد اعظم کا ساتھ دیا، وہ سب کے سب اسلامی نظریہ رکھتے تھے۔ سیکولر لوگوں نے پاکستان بنانے کے اندر کوئی جد و جہد نہیں کی جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام نے پاکستان قائم کیا ہے۔ علامہ صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی صاحب، حضرت ابو المحامد سید محمد کچوشوی رحمۃ اللہ تعالی، اور ان جیسے بہت سارے علماء کرام نے آل انڈیا سنی کانفرنس کے اندر پاکستان کی تائید کی اور تحریک پاکستان کی حمایت کی۔ اور پاکستان بنانے میں جو علماء کرام قائد اعظم کے ساتھ ساتھ تھے، ان میں سب سے بڑا نام حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی، حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب، حضرت امیر الحسنات پیر آف مانکی شریف، پیر آف بنجورجی شریف، اور اس کے علاوہ متعدد ایسے علماء کرام تھے جو قائد اعظم کے شانہ بشانہ تحریک پاکستان کے اندر عملی طور پر جدوجہد میں حصہ لیتے تھے۔ اور آج وہ لوگ جنہوں نے قیام پاکستان کے اندر کسی طرح سے بھی کوئی کردار ادا نہیں کیا، وہ چاہتے ہیں جناب کہ پاکستان کے اوپر ہمارا لیبل لگے۔ اور افسوس کا مقام تو یہ کہ ہم تاریخ پاکستان کے اندر جناب ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے پاکستان بنانے کے لیے محنت کی، ان لوگوں کا نام آہستہ آہستہ تاریخ پاکستان سے غائب کیا جا رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ عرض کروں گا کہ آپ علماء کرام کی کتابیں پڑھیں۔ علامہ عبدالحکیم شریف قادری صاحب نے، علامہ اقبال احمد فاروقی صاحب نے بڑی بہترین کتابیں اس بارے میں علماء کرام کی کردار پر لکھی ہیں جنہوں نے قیام پاکستان کے اندر عملی کردار ادا کیا۔ اور علامہ شاہ طور ابو صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ایک بڑی مفصل تقریر کی تھی جو کراچی سے شائع ہوئی ہے، تو آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان بنانے میں سیکولر لوگوں کے بجائے اسلامی لوگوں نے اور علماء کرام نے پاکستان کا قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ تو پاکستان کو ہم اسلامی اسٹیٹ بنائیں گے، یہ سیکولر ریاست نہیں ہے، یہ ایک اسلامی ریاست ہے، یہاں پر اسلامی قانون نافذ ہوگا اور ہر ایک کو اس کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی، ہر ایک کو اس کے لیے کام کرنا ہوگا۔